رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام آپ کی خدمت میں ہم تسلسل سے پیش کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں مستند تفاسیر کی روشنی میں عرض کرتے ہیں۔ اور مقصود ہمارا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ہمارا تدبر قرآن پہلے سنا ہوگا، جس میں ہم نے الحمد شریف سے لے کر اور والناس تک تمام صورتوں کی مکمل تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ لیکن اب یہ جو الہادی پروگرام ہے، اس میں ہم ٹاپک وائز کلام کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ کلام کیا، فرشتوں پہ کیا، اور پھر نبوت اور رسالت پر کیا، اور انبیاء اور رسل پر کیا، آسمانی کتابوں کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور پھر ہم نے پرٹیکولر انبیاء علیہم السلام کا ذکر کی سعادت حاصل کی جو قرآن پاک میں مذکور ہیں، جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سب سے آخری نبی ہمارے نبی کریم سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر ہم اس نبوت اور رسالت کے ٹاپک کا اختتام کر رہے ہیں۔ تو آج اس سلسلے کا انشاءاللہ نبوت اور رسالت کے سلسلے کا آخری انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں جو کچھ قرآن عظیم میں بیان کیا گیا انشاءاللہ وہ ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی معلوماتی اس اعتبار سے پروگرام ہے کہ اس میں ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، عقائد کے اوپر بھی کلام ہو جاتا ہے، اور بہت ساری معلومات کہ جو ہمیں قرآن عظیم کے حوالے سے بسا اوقات ذہن میں نہیں ہوتی ہیں یا ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم نے پہلے پڑھا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو ہم حیرت زدہ ہو کر کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی قرآن میں ہے۔ یہ ہماری خواہش ہے کہ قرآن عظیم میں کیا کیا اللہ نے بیان کیا ہے۔ جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے انشاءاللہ مختلف ٹاپکس کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے اگلے جو پروگرامز ہوں گے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں ہیں، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پہ بہت سارے صحابہ کرام، یعنی اجتماعی طور پہ جو صحابہ کرام کا ذکر فرمایا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مخصوص صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ ہے، اگرچہ صراحتاً بعض اوقات نہیں ہے لیکن کنایتاً اشارتاً ہے، اور وہ شرح کی روشنی میں اور شان نزول کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کون سی آیات نازل ہوئیں۔ عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، اسی طرح ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے میں، پھر اہل بیت اطہار کے بارے میں، یہ چونکہ سب صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن عظیم کیا کہہ رہا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو جہاں تک ہو سکا تفصیل سے بتانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کلام چل رہا ہے، اور جس طریقے سے آپ کی ذات کی عظمت وسیع ہے، ایسی آپ کا ذکر بھی وسیع ہے، جن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما دے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ اور بلندی کی عملی صورت کیا ہے، ایک ظاہری صورت کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، اور جب تک ہوگا جب تک ہوتا رہے گا، اور اسی طریقے سے اتنی کثرت کے ساتھ ہوگا کہ بلا مبالغہ اگر ایک سروے کر لیا جائے اور کوئی بھی دیانتدارانہ سروے کرے تو جتنا پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے کسی اور ذات کا نہیں ہوتا ہوگا۔ اتنے فضائل، اتنے مناقب، جتنے مدح کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھے گئے ہیں کسی اور مخلوق کے لیے کوئی دکھا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی ان کی مذہبی شخصیت ضرور ہوتی ہے، لیکن کیا اتنے تعریفی کلمات کسی بھی مذہبی شخصیت کے لیے لکھے گئے جتنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھے گئے ہیں؟ دیوان کے دیوان چھپ چکے ہیں، نعتیہ دیوان، اور نعتیں روزانہ لکھی جا رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر میں اتنی چاشنی، اتنی لذت، اتنا مزہ رکھا ہے کہ جتنی مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ کیا جائے اور جتنی بھی کثرت کے ساتھ کیا جائے، اس کی لذت اور چاشنی اور مزے اور اہمیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ آپ عام آدمی کا بھی تذکرہ کر کے دیکھ لیں، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی صاحب منصب کیوں نہ ہو،
کتنے ہی اچھے اوصاف کا حامل کیوں نہ ہو، ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس ٹاپک سے بور ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار کوئی اور بات کرتے ہیں، اور اگر روزانہ کسی شخصیت کا ذکر ہوتا رہے تو کچھ عرصے کے بعد ہم کہیں گے یار اب بس کرو یار۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی خود آپ کی تعریف اور ثنا بیان فرماتا ہے۔ ہر نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کرتا رہا، اور پھر خصوصاً جب اس امت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی سعادت حاصل ہوئی تو پھر اس امت نے تو اللہ کے عطا سے اور اللہ کے کرم سے تعریفی کلمات کے ڈھیر اور انبار لگا دیے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ پورے قرآن عظیم میں اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ اگر بلا مبالغہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بلا مبالغہ کہ اگر اس پر کئی سال پروگرام کیے جائیں تو وہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ذات کے تعریفی، آپ کی صفات کے مدحی پہلو اتنے زیادہ ہیں کہ کس کس پہلو کو لے کر اس پر کلام کیا جائے۔ لہٰذا ہم نے اس ٹاپک کو تشنا رکھتے ہوئے ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ تشنگی کبھی مٹ نہیں سکتی ہے، یہ ایک ایسی پیاس ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا آج اس سلسلے کا یہ آخری ہم پروگرام عرض کریں گے، پھر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تذکرے پر آئیں گے، پھر انشاءاللہ پھر ہم ولایت پر اور اولیاء کرام کے تذکرے پہ جائیں گے، اور پھر آگے انشاءاللہ اور بھی مختلف ٹاپکس لیں گے۔ ابھی جو میں آپ کی خدمت میں آیات عرض کر رہا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس کا ذرا پس منظر دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عیسائی حضرات تشریف لائے، حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزوں میں مناظرہ کیا، اور انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی مبارکہ تھا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو جب یہ بات طول پکڑ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی متنازع مسئلے کے اوپر دونوں باہم ایک دوسرے پر لعنت کریں، اور جو پھر غلطی پر ہو وہ ہلاک ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی کہ کل ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو تم حق پر ہو تو مباہلہ کر لیتے ہیں، تم ہم پر لعنت کرو، ہم تم پر لعنت کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کون ہلاک ہوتا ہے۔ تو یہ نصارہ جو تھے انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم پہلے مشورہ کر لیتے ہیں، پھر کل آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ گئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو ان کا ایک پادری عاقب نام کا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو تم دل سے تو یہ تسلیم کرتے ہو کہ یہ وہی آخری نبی مرسل ہیں، اگر تم نے ان کے ساتھ یہ مناظرہ کیا، مباہلہ کیا، اور اس نبی کی لعنت تم پہ پڑ گئی تو تم کہیں کے نہیں رہو گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم یہ مباہلے کا خیال ترک کر دو اور ان کی اطاعت کو قبول کر لو۔ اسلام قبول نہ کرو لیکن جزیہ دینا قبول کر لو، ٹیکس دے دو اور ان کے ماتحت آ جاؤ، لیکن ایسا نہ کرو، اگر تم یہ مباہلہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ اب طے پایا تو ان کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، اور سب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب یہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے، کیونکہ آپ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ مباہلہ ہوگا۔ جب یہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود اقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف پردے میں ہیں۔ یہ 5 نفوس قدسی یہاں پہ موجود تھے، اور نبی کریم شارحین فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خاندان کے اہل بیت سے ارشاد فرمایا کہ جب میں کچھ کہوں تو تم اس پر آمین کہنا۔ تو جب یہ دور سے آئے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کی ایک ہیبت ان کے قلب میں ڈال دی۔ تو ان کا ایک بہت بڑا پادری تھا، اس نے ان کو سائیڈ میں روکا اور کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم نے ان سے کوئی مباہلہ کیا، کوئی گڑبڑ کی، اور انہوں نے تمہارے لیے دعا کر دی تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، اور دنیا میں کسی عیسائی کا نام تک نہیں رہے گا۔ اتنے میں ان چہروں کے اوپر پاکیزگی اور نور دیکھ رہا ہوں، اور وہ انسان کے چہرے کا نور بولتا ہے، صحیح بات ہے، جو حق پر ہوتا ہے، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لیتا ہے، جس پر مسلسل تسلسل کے ساتھ رحمتوں کو نزول ہو رہا ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مسلسل سلسلے کو جاری و ساری رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش میں نہاتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نور سے نوازتا ہے، اور وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ گھبرا گئے، اور نبی کریم اور انہوں نے آ کے پھر کہا کہ جی ہم مباہلے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کی اطاعت کو اس لحاظ سے قبول کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا
کہ اگر یہ مباہلہ پر راضی ہو جاتے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوتا کہ سب کے سب بندر اور سوروں کے اندر شکلوں میں تبدیل ہو جاتے، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی اور قیامت تک پھر ان کے کوئی علاقے کے اندر کوئی ان کا اولاد پیدا نہ ہوتی۔ یعنی اتنی خطرناک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اتنا خطرناک اثر ان کے اوپر طاری ہوتا، لیکن وہ ان کی عافیت تھی، ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کی کھوپڑی میں یہ بات آ گئی کہ اس نبی سے مقابلہ کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ نفوس قدسیہ کہ اشارہ فرما دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ اس بڑے پادری نے یہ بھی کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ دعا کر دیں تم تو کیا بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے، تو ان سے مباہلہ ہرگز نہ کرنا۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت سے نوازا تھا۔ جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مستند تفاسیر بتا رہی ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان پہ لعنت کر دیتا، اگر یہ مباہلہ کرتے تو ان کی نسلیں تباہ ہو جاتیں اور ان کی شکلیں بندروں اور سوروں کی شکل میں بدل جاتیں اور ان کی نسل ختم ہو جاتی، نسل میں کوئی آگے انسان پیدا نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ آپ کی تو دعا میں اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کفار کے سامنے انہوں نے بظاہر آپ کو پتھر بھی مارے ہیں، بظاہر مکۃ المکرمہ سے جانے کا کہہ دیا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 4 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لایا، بھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے آپ کو کہا اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، سرکار نے معاہدہ قبول فرما کے آپ تشریف لے گئے۔ یہ سب کا سب جو معاملہ تھا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہو کر تھا۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ عدم قدرت کی بنا پر نہیں تھا، آپ کے مجبور محض ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، آپ کی کمزوری اور بزدلی کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نتیجہ نہیں تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب 13 سال تک کفار آپ پہ مکۃ المکرمہ میں تسلسل سے ظلم کرتے رہے ہیں۔ آپ اس وقت بھی نبی اور اتنی ہی قوت کے حامل تھے کہ جب آپ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ طائف کے میدان کا ذرا تصور ذہن میں لائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کو پیغام دیا، اسلام کا پیغام دیا، انہوں نے مذاق اڑا کے لڑکے پیچھے لگا دیے، پتھر مار رہے ہیں، حتیٰ کہ جس میں اقدس زخمی ہو گیا اور خون مبارکہ پاؤں تک تشریف لے آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، اس باغ والے نے لڑکوں کو منع کیا کہ میں ان کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، تو لڑکے چلے گئے۔ اس پر پھر ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو پیس دیا جائے۔ تو نبی کریم کو کمزور تو نہیں تھے، لیکن آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کو اس طرح مار دیا جائے، مجھے امید ہے کہ آج اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طاقت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ آپ نے جو مثلا جنگ بدر فرمائی ہے، غزوہ احد میں تشریف لے گئے، اور اتنے سارے غزوات ہیں، یہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کے ارادے کو پورا کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو لڑنے کی حاجت بھی نہیں تھی۔ آپ ایک جگہ بیٹھ کے کفار کے خلاف دعا کرتے، سب کے سب ہلاک ہو جاتے، لیکن ایک اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مرضی ہے، ایک اس کا ارادہ ہے کہ آپ باقاعدہ تبلیغ فرمائیں، آپ پہ آزمائشیں بھی آئیں، آپ اس پہ صبر فرما کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل بھی بنے، ایک بہترین مثال بھی بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت یہ تمام اعمال اختیار فرمائے ہیں۔ لہذا کسی بھی مقام پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجبور محض یہ کمزور نہ سمجھا جائے، وہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے۔ ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام طاقت اور یہ قوت اور یہ اختیار اور قدرت اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر ہے۔ جو ایسا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہے، اس نے اپنے حبیب کو بڑا طاقتور بنایا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طاقت کا اظہار وہیں پر کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے۔ لہذا اب آیت کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس وہ لوگ جو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فیہ، اس بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی وہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ان کو سب علم معلوم ہے، ان کو علم حاصل ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے،
اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرنے کے سلسلے میں آپ سے جھگڑ بھی رہے ہیں اور دیگر معاملات میں گفتگو کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کو صحیح کہہ کے آپ کے عقیدے کو غلط قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ علم ان کو حاصل ہے، پھر بھی آپ سے بحث کرتے ہیں۔ تو فرمایا فقل، تو آپ ارشاد فرمائیے تعالوا، تم لوگ آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا و نساءکم، اور اپنی عورتیں اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، و انفسنا و انفسکم، اور ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو پیش کرو، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو پھر جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ڈالیں گے۔ یعنی یہ مباہلہ کی دعوت دی، تم خود بھی آؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہلاک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیلنج تھا، مباہلہ بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے، اب بھی مباہلہ ہو سکتا ہے متنازع چیزوں پر، اب بھی مباہلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جرأت وہی کرے گا کہ جو بہت بے خوف شخص ہوگا، کیونکہ آج کل کے دور کی بات میں عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف خدا رکھنے والے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے آپ نے یہ ان کو مباہلہ کی دعوت دی تھی۔ کوئی آج کل ایسی جرأت نہ کرے کہ ہم چلو مباہلہ کرتے ہیں کسی عقیدے کے اوپر، کسی مسئلے کے اوپر، اسے آپ ٹیبل ٹاک سے ہی حل کرنے کی کوشش کریں۔ مباہلہ ایک آخری حد ہوتی ہے، سمجھ لیں، اس میں پھر مباہلہ جب کریں گے تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جو جھوٹا ہوگا، جو غلط ہوگا، وہ ہلاک و برباد ہوگا، اس لیے یہ مباہلہ تک صورت نہ پہنچائی جائے۔ لیکن اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، تو وہ خود آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش فرمایا، پھر فرمایا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ وہ اپنے قوم کے لوگ آئے، اگرچہ مباہلے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں میں کس کو قرار دیا؟ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی گود اقدس میں بیٹھے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سرکار نے اپنی قوم کے بیٹوں میں شمار فرمایا، اور پھر فرمایا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادی کو پردے میں آپ نے رکھا ہوا تھا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پردے میں اس مجلس میں گویا کہ موجود تھیں۔ تو یہ گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی ترین اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا، جس سے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے کہ آپ کی حضرت امام حسن حسین، بی بی فاطمہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کس قدر محبت تھی، پیار تھا، اور آپ انہیں کس قدر اپنے قریب مطلب ظاہر فرمایا آپ نے، کہ جب مباہلہ کرنے کی باری آئی اور قریب ترین لوگوں کو جمع کر کے پھر اس کے بعد یہ مباہلہ کی صورت اختیار کرنی تھی، تو آپ نے ان نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا۔ تو اس سے حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باکمال ہیں، بہت افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم تا حیات ہمیں سرکار کی محبت، ان کی عظمت سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ تا حیات گستاخی اور